قرآن کریم میں توحید کا لفظ موجود نہیں، مگر توحید کا مضمون موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ذل اور بروز کا لفظ موجود نہیں، مگر ذل اور بروز کا مضمون پایا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ ذل اور بروز کی اصطلاح حضرت مرزا صاحب نے معاذ اللہ ہندوؤں سے اخذ کی، یہ درست نہیں۔ یہ ہمارے مخالفین عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کا پراپیگنڈا کرتے ہیں، اور عجیب بات ہے جو علماء ہمارے خلاف یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں انہی کے بزرگوں کی کتابوں میں یہ اصطلاح بیان ہوئی ہے۔ مثلا دیوبندی اور اہل حدیث، تحفظ ختم نبوت، مجلس احرار، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو 12ویں صدی کا مجدد تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بروز کی کئی قسمیں ہیں، ایک بروز حقیقی، ایک بروز مجازی، اور بروز حقیقی کے قسموں میں سے ایک قسم یہ بیان فرماتے ہیں ان تشتبک بحقیقت رجل من آلہ او المتوسلین الیہ، کہ بروز حقیقی کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی انسان کی اولاد یا اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد اس کی حقیقت اپنے وجود میں پیدا کر لیں۔ فرماتے ہیں جس طرح مہدی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بروز حقیقی کی نسبت حاصل ہوگی۔ یعنی عجیب بات ہے، یہ دو باتیں انہوں نے اپنے اسی پیراگراف میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ بروز کی اصطلاح اسلامی اصطلاح ہے، اس کے انہوں نے قسمیں بیان کی، اس کی تشریح بیان کی، اور اگلے جملے میں فرماتے ہیں کہ جو مہدی آئے گا وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز حقیقی بن کر آئے گا۔ تو پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ جن کو یہ مجدد تسلیم کرتے ہیں ہمارے مخالفین، وہ بھی نعوذ باللہ ہندو اصطلاح بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اسلامی اصطلاح انہوں نے بیان ہی نہیں کی۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاچڑا شریف ضلع بہاولپور کے باشندے تھے، ان کے ملفوظات اشارات فریدی کے نام سے چھپے ہوئے ہیں، اس کا اردو ترجمہ مقابیس المجالس کے نام سے پایا جاتا ہے پاکستان میں۔ اس میں انہوں نے تفصیل سے ذل اور بروز کی حقیقت بیان کی کہ بروز کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بروز یہ ہے کہ کسی کامل انسان کی روح کسی دوسرے انسان میں اپنا فیضان داخل کرے۔ چنانچہ کہتے ہیں روحیں دو قسم کی ہوتی، ایک روح بارز جو دوسری روح پہ اپنا فیضان نازل کرتی ہے، اور دوسری روح مبروز فی جس کے اندر کسی اور وجود کی روح کا فیضان داخل ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو امام مہدی آئے گا وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز بن کر آئے گا۔ یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ بروز کیا ہے، ذل کیا ہے؟ ذل کہتے ہیں عکس کو۔ مثلاً انسان آئینے میں دیکھتا ہے، اس کا عکس آتا ہے۔ اگر اس نے چشمہ لگایا ہے تو آئینے میں جو عکس آئے گا وہ چشمے والا ہوگا۔ اگر وہ بغیر اینک کے ہے تو جو آئینے میں عکس آئے گا اس پہ اینک نہیں ہوگی۔ اگر وہ ننگے سر ہے تو جو آئینے میں اس کا ذیل آئے گا وہ ننگے سر ہوگا۔ اگر اس نے سر پہ ٹوپی یا پگڑی پہنی ہے تو آئینے میں جو عکس آئے گا وہ ٹوپی اور پگڑی والا ہوگا۔ صاف پانی ہو، اس کے قریب کھڑے ہو جائیں چاند کی چاندنی میں، اس پانی میں بھی انسان کا عکس آتا ہے، وہ انسان کا ذیل ہے۔ بروز ظہور کرنا، یعنی کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کی صفات کا مظہر بن جانا۔ تو کسی کا مظہر بننا صفاتی اعتبار سے، کسی کے مشابہ ہونا، قرآن کریم اس مضمون سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ بدوں کے بھی ذیل اور بروز ہوتے ہیں جو ان کے مثیل بن کے آتے ہیں، اور نیکوں کے بھی ذیل اور بروز ہوتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ ذیل اور بروز کا لفظ قرآن کریم نے بیان نہیں کیا، جس طرح توحید کا لفظ قرآن کریم نے بیان نہیں کیا۔ توحید کا مضمون تو بھرا پڑا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا خلو الی شیاطینہم، منافق اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صحابہ کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے تھے۔ اب اس جملے پہ غور فرمائیں، بجائے یہ کہنے کے کہ منافق جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، کیا کہا؟ شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو ان کے سردار انسان تھے، شیطان نہیں تھے۔
مگر چونکہ منافقین کے سردار شیطان کے رنگ میں رنگین تھے، شیطان کی صفات کے مظہر تھے، اس لیے بجائے یہ کہنے کہ جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قرآن پاک فرماتا ہے جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سرداروں کو ذلی اور بروزی طور پہ شیاطین قرار دیا گیا۔ بلکہ ایک آیت میں تو پیش گوئی کی کہ جب آخری زمانہ آئے گا اس میں بدوں کے مثیل بھی آئیں گے، نیکوں کے مثیل بھی آئیں گے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو یاجوج ماجوج کا زمانہ ہوگا، اور احادیث کہتی ہیں کہ یاجوج ماجوج کے غلبے کے زمانے میں مسیح موت کا ظہور ہوگا۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے حرام علی قریۃ اہلکناہا، جو بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں ان کے لیے ہم نے ممنوع قرار دے دیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے۔ جملے کو جوڑے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے، خواہ نیک تھے خواہ بد تھے، وہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا۔ تو کیا مطلب وہ آ جائیں گے۔ اب جو نیک تھے وہ جنت میں داخل ہو گئے، جنتی بھی جنت سے نکل کر باہر دنیا میں نہیں آئیں گے جسمانی طور پر۔ جو بد تھے وہ بھی وفات کے بعد دوزخ کے گڑھے میں گر پڑے، وہ بھی دوزخ سے نکل کر باہر دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو فرمایا کہ حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے تو وہ واپس آ جائیں، کس طرح واپس آئیں گے؟ ذلی اور بروزی طور پر واپس آئیں گے۔ تو اس آیت نے ذل اور بروز کا مسئلہ بہت واشگاف طور پہ بیان فرما دیا کہ بدوں کے مثیل بھی آخری زمانے میں دنیا میں آئیں گے، نیکوں کے مثیل بھی آخری زمانے میں دنیا میں آئیں گے۔